السلام علیکم۔ ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ حماد صاحب نے کیا شروع کر دیا، یہ انہوں نے کیا بیان کر دیا۔ تو سب کچھ بیان کرنے سے پہلے ہم مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان سنتے ہیں، جس میں وہ جو ہیں بیان کر رہے ہیں یہ والی چیز، جو چیز آپ نے تھم نیل میں پڑھی ہے کہ ان کو یا تو غائب کی خبر ہوگی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی وحی کر دیا، یا کشف اور الہام کے بھی جو دیوبندی ہیں وہ قائل ہیں۔ تو چلیں پھر ان کا کلپ سنتے ہیں۔ بچے پڑھتے ہیں قرآن کریم اور حفظ کرتے ہیں، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بچہ پڑھتا تو ہے نہیں اور اس کے معنی نہیں سمجھتا، طوطے کی طرح رٹ لینے سے کیا فائدہ؟ ارے اتنا بڑا فائدہ ہے کہ جو ذمہ داری میرے پروردگار نے لی تھی قرآن کی حفاظت کی، وہ 10 سال کے بچوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کروائی۔ اس طرح ادا کروائی کہ آج اگر روئے زمین سے قرآن کریم کے سارے نسخے خدا نہ خواستہ کوئی شخص غائب بھی کر دے، الحمدللہ قرآن غائب نہیں ہوگا۔ 10 سال اور 12 سال کے بچے جو ہیں وہ لکھوا دیں گے اول سے لے کے آخر تک۔ ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے بڑا کلیئرلی سن لیا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک اپنا موقف دے رہے ہیں، کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب خود جو ہیں بہت سارے مدارس کو چلا رہے ہیں اور دیوبند کے بہت زیادہ مدرسے ہیں۔ اگر یہ ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کریں گے، ان کے اوپر کہانیاں نہیں کرائیں گے، ان کے اوپر جھوٹ نہیں بولیں گے، تو یہ مدرسہ سسٹم کیسے چلے گا، چندے کیسے چلیں گے؟ یہ جو نظام ہے جس کے اوپر مولوی پل رہے ہیں، یہ وہ سسٹم ہے جس کی وجہ سے مولوی سسٹم جو ہے معاشرے میں پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ جب کوئی احتجاج کرنا ہوتا ہے بچوں کو سہارا دیا جاتا ہے، جب کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی انہوں نے پرفارم کرنی ہوتی ہے مولویوں نے، تو یہ اپنی جو طاقت ہے، جو اپنی اسٹرینتھ ہے، یہ مدرسوں سے دکھاتے ہیں جو انہوں نے خود بنائے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ان کے فائدے بھی ہیں، لیکن اس طرح کہنا کہ یہ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 سال کے بچوں کو جو ہے قرآن پر حفظ کرا رہا ہے۔ مطلب کیا مفتی صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو یہ چیز کس نے بتائی ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ نے جو ذمہ داری لی ہے اللہ اس کا خود ہی محافظ ہے، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اگر فرشتے بنائے ہیں تو ان کی جو ڈیوٹیز لگائی ہیں وہی کرتے ہیں، اور وہ ڈیوٹیز اللہ نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں، قرآن و سنت سے ان کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن ایک مدرسے والا سسٹم جو کہ خود بنایا گیا ہے اور بچوں کو طوطے کی طرح قرآن رٹایا جاتا ہے، جن کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کیا اللہ کیا ان سے بات کر رہا ہے، یا اللہ کے کیا قوانین ہیں، یا اللہ نے اس معاشرے کو کیوں پیدا کیا، عورتوں کے حقوق، والدین کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے حقوق، توحید کیا ہے۔ آپ لوگ کیا ادھر بیٹھے ہیں جی ہمارے سلف صالحین نے جو کہہ دیا، ہمارے جو اکابرین نے جو کہہ دیا وہی ٹھیک جی، اللہ نے یہ ڈیوٹی جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لی ہے، اللہ ان بچوں کے ذریعے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہے۔ یار خدا کا خوف کرے مفتی صاحب اور ان کے ماننے والوں کے لیے ایک جو سادہ سی قرآن کی آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی ہے یہ اس لیے نازل کی ہے کہ عربی سے صرف یاد کر لیں، اس کو سمجھا نہ جائے، تو پھر آپ کیسے ہدایت لیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ بندہ جس نے قرآن کو ہلکا سا بھی سمجھا ہوا ہے، مدرسے کے پڑھے ہوئے جو بچہ ہے جس کو قرآن کو پورا حفظ ہے، اس سے کئی درجے بہتر ہوگا، اس سے کئی زیادہ درجے جو ہے اس کے اندر حسن ظن پایا جاتا ہوگا۔ وہ تکفیر اتنی جلدی نہیں کرے گا جس طرح یہ طوطے کی طرح رٹا ہوا قرآن جس نے رٹا ہوتا ہے اور اپنے قابرین کی اس طرح کی باتیں سنی ہوتی ہیں، وہ فتوے بازی میں، تکفیر میں، ہر چیز میں آگے ہوگا، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے قوانین میں، اللہ کے بتائے ہوا جو ہدایت کا رستہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس چیزوں کا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ طوطے کی طرح رٹتا رہے گا۔ اور ہم جب روتے ہیں کہ خدا را ان بچوں کو جب یہ تو قرآن پاک کو حفظ کر لیتے ہیں، ان کو ترجمہ بھی سکھایا جائے تاکہ قرآن جو ہے ان کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بنے، اور جن کو یہ بتائیں ان کے لیے بھی ہدایت کا سر چشمہ بنے۔ ایک ریڑھی دار مزدور کا بچہ قرآن پاک کا حافظ تو بن جاتا ہے، لیکن نہ اس بچے کو کچھ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس سے بات کی ہے، نہ وہ اپنے والدین کو کچھ بتا پاتا ہے، نہ اپنے بہن بھائیوں کو، نہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ تمام اپنے جو ہے 14 کے پتہ نہ کتنے رشتہ داروں کو جو جنت میں لے جائے کہ میرے بھائیوں ہم جب روتے ہیں
کہ ان کو قرآن کی تھوڑی تھوڑی سمجھ بتائیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ بات کیا کر رہا ہے، اللہ کے قوانین کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے بندے سے، شرک کو توحید کا فرق کر سکے، حلال و حرام کا فرق کر سکے۔ تو ہم یہ اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہماری یہ ڈیمانڈ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس پر کہنا جی کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، نہیں آپ کو کہنا چاہیے تھا، آپ ایک ذمہ دار عالم ہیں، کوئی کروڑوں آپ کے شاگرد ہوں گے جو کٹر زومبی ہیں، جن کو کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے، عقل بند، شعور بند، دیوبند والا جو انہوں نے سسٹم اپنے اندر فٹ کیا ہوا ہے، وہ بالکل گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، زومبیز ہیں، ان کو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، ان کو جو آپ نے کہنا ہے اس کے اوپر انہوں نے کہنا لبیک یا مفتی تقی عثمانی، آپ حق ہیں، آپ کی کہی ہوئی بات کے آگے جو آئے گا یا اس کے اوپر کوئی اعتراض کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں۔ یہ طوطے کی طرح ڈٹایا جاتا ہے، یہ اردو اور پنجابی میں سکھایا جاتا ہے، اور وہ قرآن جو عربی میں نازل ہوا ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اردو میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ کہانی کروا دینا کہ مفتی صاحب کے اوپر یہاں تو وحی آئی ہے، یہاں ان کو کوئی غائب کا علم ہے، یا کشف ہوا ہے، یا الہام ہوا، یا واٹ سو ایور جو دیوبندیوں کے عقیدے ہیں اس طرح کے غیر شرعی اور غیر اسلامی، ان کے مطابق ان کو اللہ نے پھر کوئی بتا دیا، جو یہ اتنے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو اپنی ذمہ داری لی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے خیر سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ قرآن پاک کو صرف عربی میں طوطے کی طرح رٹ لینا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا، اس کے حلال و حرام کو سمجھنا، پیدا کرنے والا یعنی کہ کریٹر ہم سے کیا بات کر رہا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، بس سمن بکمن امین، بس نہ سمجھنا نہ سمجھنا۔ لبیک یا مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ حق ہیں، باقی سب باطل ہے، آپ نے جو کہہ دیا اس کے آگے ہم نے کسی کی نہ سننی ہے نہ مانی ہے۔ یہ ایک زومبی ہی کر سکتا ہے، زومبیوں کی کروڑوں کی انہوں نے ایک جو چیز ہے وہ تیار کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اتنے بڑے مفتیان کو جب حق بات کے اوپر تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس طرح کی کہانیاں کراتے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی بیڑے گرک ہو چکا ہے اس امت کا، کہ یہ امت جو ہے اصلاح کی طرف نہیں جانا چاہتی۔ اس مولوی سسٹم کو جو ہے، مولوی بڑے طاقتور ہیں بھائی، مولوی نے جو کہہ دیا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کروڑوں مدرسے کے اسٹوڈنٹ پیچھے کھڑے ہیں، تو وہ کیوں دھڑلے سے نہ سامنے آئے؟ دیکھیں نا مفتی تقی عثمانی صاحب کئی جگہ پہ نجی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پولیس والے کو ایک جگہ چپ کر تیری آواز نہ نکلے، کیوں؟ اتنی طاقت کیسے؟ سب کو پتا ہے کہ اگر اس نے آواز اٹھائی تو کروڑوں اس کے پیچھے زومبیز ہیں۔ خیر وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیرا۔